ہمارے اس ملک میں ایجوکیشن لیول اس وقت بھی مسلمانوں کا سب سے اوپر تھا، اور آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پکارا جا رہا ہے، کیسے ہمیں تانے دے کے سارے ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں، کہاں کہاں تمہیں پنچر مین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو علم سکھانے آئی ہے، خیر امت تم تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے وقف کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں، دین پر، قرآن پر، اسلام پر، حضور کی ذات پر، ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی۔ تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا۔ آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں، کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم امت مصطفیٰ ہو، تم کن کاموں میں مصروف ہو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں، مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات یہ بہت بلند ہے۔ صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا تمہارے مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ابھی میں سوال کرتا ہوں، سارے ہاتھ بھی اٹھا دیں گے، بہت سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے، جوش میں بھی آ جائیں گے۔ صرف اگر میں اتنا پوچھوں، کیا آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں ہاتھ اٹھانے نہیں کہہ رہا ہوں، سب تو کہتے ہیں۔ یہ سوال ایسا ہے، حضرت ابوبکر شبلی کہتے ہیں اسی سوال سے میں ڈرتا ہوں ہمیشہ، کہ اگر کوئی پوچھ لے مجھ سے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سوال سے تو میں ڈرتا ہوں۔ پوچھا گا کیوں؟ کہا اس سوال کے جواب میں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا، وہ آدمی کا ایمان ہی ختم ہو گیا، اور اگر ہاں کہتا ہوں تو میرے اعمال مجھ کو کوستے ہیں۔ کہاں تو جان سے زیادہ محبت کی بات کر رہا ہے اور کہاں تیرے عمل؟ جس سے محبت کی جاتی ہے تقاضا یہ ہے اپنا ہر عمل اپنے محبوب کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنا دے۔ تمہاری اپنی خواہشات جو تم کہتے ہو نا یہ ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو، ہماری لائف ہے ہمیں جینے دو۔ کسی جوان کو پکڑ کر کے کہو مولانا صاحب ابھی تو ہماری 20-25 سال کی عمر ہے، جینے دو، عیش کرنے دو۔ اے نوجوان تجھے پتہ ہی نہیں یہ تیری زندگی نہیں ہے، یہ تیری لائف نہیں ہے۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہماری اپنی زندگی کا ہے، جو ملی ہے زندگی یہ حضور کے لیے ملی ہے، یہ امانت ہے۔ ابھی آپ نہیں سن رہے تھے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ جب بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے نا کہ اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کرتا ہے
اور پورا مومن بنتا ہے تب جا کر کے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں۔ یہ کب کہتا ہے بندہ؟ جب اس کا ایمان مکمل ہو جائے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ صحابہ کا مسلک تھا میرے عزیز، انہوں نے اپنے سارے رشتے حضور پاک کی مرضی پر لا کر ختم کر دیے تھے۔ سارے رشتے اگر حضور سے جدا ہیں تو ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، سے جدا ہے تو ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آج ہمیں اس ایمان کو زندہ کرنا ہے۔ یہ عہد کر کے جاؤ، بڑے بڑے نعرے لگا کر، بڑے بڑے جلسے کر کے، جلوس کر کے، یا سڑکوں پر آ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو شکتی پردرشن سے بہت کچھ ہو جائے گا، دنیا جھکتی نہیں ہے، انسانوں کے ریلے سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے انسانوں کے ریلے سے دنیا نہیں ڈرتی، پاؤں سے معذور لنگڑا بھی ہو لیکن اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارے پورا یورپ ہلنے لگتا ہے۔ دنیا یہ سیلاب سے نہیں ڈر رہی، دنیا کو اگر خوف ہے تو صرف اس ایمان سے جو عمر ابن خطاب کا تھا، اس ایمان سے ڈر ہے جو خالد بن ولید کے اندر تھا۔ اسی لیے انگریز آج سے 100 سال پہلے کیا کہہ کر کے گئے تھے پتہ ہے؟ ہمارے بارے میں یہ کہہ کر کے گئے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ڈر اسی بات سے ہے، ڈر اسی بات سے ہے۔ جہاں روح محمدی آ گئی، دنیا کو پتہ ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا، جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں گے۔ حقیقت ہے، جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں۔ اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے۔ مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے، آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا۔ کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کتے کیوں بھونک رہے ہیں اس سے کیا غرض، شیر کیوں سویا ہے اس سے غرض ہے، شیر کیوں سویا ہے اس سے مجھے غرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بزدل تو نہیں ہو سکتی، بزدل نہیں ہو سکتی۔ ہم کفن بردوش ہیں، ہم دنیا میں آئے اللہ اکبر سن کر کے آئے، اور جائیں گے تو اللہ اکبر سن کر جائیں گے، ہے یا نہیں؟ پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں کیا سن گے؟ کسی مولوی صاحب نے اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ارے جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ یہ تجھے پتا چلے اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے۔